اسٹوڈنٹس، جیسے ہم بات کر رہے تھے اپنے پہلے پوائنٹ کے حوالے سے، جو کہ کیا ہے نمبر آف سٹارز. سر جیمز وینس کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات میں بہت سارے ستارے ہیں، کہکشاں میں بہت سارے ستارے ہیں، لیکن یہ ستارے اپنے سائز یا حجم کے لحاظ سے اتنے بڑے ہیں کہ اس میں ہمارا جو پلینٹ ہے، جو ارتھ ہے، اس میں لاکھوں کروڑوں زمینیں کیا کر سکتی ہیں، سما سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس پکچر سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اگر ایک ستارہ یہ اتنا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری جو زمین ہے اس کا سائز یہ ایک بالکل چھوٹے سے ڈاٹ جتنا ہے. یعنی کہ ہماری سائز، ہماری جو زمین ہے اس کا جو حجم ہے وہ بہت ہی کیا ہے، کم ہے. یعنی کہ ایک اگر ستارہ اتنا زیادہ لامحدود ہے، بہت بڑا ہے، تو اس میں لاکھوں کروڑوں زمینیں جو ہیں وہ آ سکتی ہیں. تو اس طرح سے ہمارا جو ارتھ ہے، جو پلینٹ ہے، جو زمین ہے، وہ بہت ہی ایک چھوٹے سے ایک ڈاٹ کی طرح سے ہے. دوسرے نمبر پہ سر جیمز وینس بات کرتے ہیں کہ نمبر آف سٹارز کتنے ہیں. اب نمبر آف سٹارز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ان کی تعداد کے بارے میں بتانا تو ایک بہت ہی مشکل بات ہے، لیکن سر جیمز وینس اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ اگر ہم پوری دنیا کے ساحل سمندر کو جا کے دیکھیں اور ان ساحل سمندر پر جو ریت کے ذرے موجود ہیں تو ان ریت کے ذروں کے مقابلے میں جو ستارے ہیں وہ بالکل ملتے جلتے ہوں گے شاید. یعنی کہ جتنے دنیا کے ساحل سمندر پر ریت کے ذرے موجود ہیں، کسی نہ کسی طرح ستاروں کی تعداد کیا ہوگی، اتنی ہی ہوگی. پھر اس کے بعد سر جیمز وینس بات کرتے ہیں کہ ڈسٹنس بٹوین سٹار، یعنی کہ ایک ستارہ کیا دوسرے ستارے کے قریب آتا ہے. یہ 2 لاکھ ملین سال پہلے کی اگر ہم بات کریں ایک اندازے کے مطابق، اٹ از ناٹ سرٹن تھنگ، یعنی کہ اگر ایک اندازے کے متعلق اگر ہم بات کریں تو ڈسٹنس بٹوین سٹار، یعنی کہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے ایک جو ستارہ تھا وہ ایک دوسرے ستارے کے قریب آیا. تو اس لیے ان ستاروں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، ملین آف مائلز اوے فرام ون انادر، یعنی کہ ایک ستارہ لاکھوں کروڑوں میل ایک دوسرے ستارے سے کیا ہے، دور ہے. اور ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے، اٹ از ویری ریئر دیٹ a star comes near another star. So اس طرح سے light ships in an empty ocean، یعنی کہ اگلی بات یہ رائٹر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک خالی ساحل سمندر ہے اور وہاں پر بحری جہاز پڑا ہوا ہے کہیں دور دراز، تو اس طرح سے جو ستارہ ہے وہ بھی ایک ستارے سے بہت زیادہ کیا ہے، دور ہے. پھر اسی طرح سے نیکسٹ وہ بات یہ کہتے ہیں کہ ایوری شپ از اے ملین مائلز اوے فرام اٹس نیبر، یعنی کہ ایک ستارہ جو کہ اپنے دوسرے قریبی ستارے سے لاکھوں ملین کے فاصلے پر کیا ہے، موجود ہے. تو اس طرح سے ان کا آپس میں آنا بہت ہی کیا ہوتا ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے. پھر اگر ہم بات کریں کریشن آف ارتھ کی تو سر جیمز وینس کا کہنا ہے کہ ہماری یہ جو زمین ہے یہ کس طرح سے اس کائنات کا حصہ بنی. تو 2 ارب سال پہلے ایک اندازے کے مطابق اگر ہم بات کریں تو a wandering star came near the sun، ٹھیک ہے، یعنی کہ کہیں دور سے بھٹکتا ہوا ایک ستارہ وہ کیا آیا، سورج کے قریب آیا. تو جس طرح سے زمین پر مد و جزر کی لہر کیا کرتی ہے، اپنا اثر چھوڑتی ہے، تو اسی طرح سے یہ آہستہ آہستہ یہ ستارے نے کیا کیا، ریز ٹائڈز آن دا سرفیس آف دا سن. تو یہ جو مد و جزر کی لہر تھی اس نے سورج کی سطح پر ڈالنا شروع کر دی. تو جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ وہ جو مد و جزر کی لہر تھی وہ بڑھتی گئی اور ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر گئی. اور یہی جو پہاڑ تھا اس کی جو فورس تھی یا جو طاقت تھی وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ اس نے جا کے سورج کے ساتھ ٹکرائی. اور جب سورج کے ساتھ ٹکرائی تو اس مد و جزر کیا نتیجے میں بننے والا جو ماؤنٹین تھا وہ ڈفرنٹ پیسز میں کیا ہو گیا، تقسیم ہو گیا. مین the pieces of that mountain scattered in the universe. اور وہی جو ٹکڑے تب سے لے کے آہستہ آہستہ اس پوری یونیورس کے گرد کیا کر رہے
ہیں, چکر لگا رہے ہیں, اور انہی ایک ٹکڑوں میں سے ہماری جو زمین ہے وہ مارز وجود میں آئی, جسے ہم سائنٹسٹ مائٹ بھی بگ بینگ تھیوری کا بھی نام دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہماری جو زمین کا مارز وجود میں آنا ہے, اور یہی جو ٹکڑے تھے وہ آہستہ آہستہ ان کا جو ٹمپریچر تھا وہ کیا ہوتا گیا, کم ہوتا چلا گیا. تو اس طرح سے انہی ایک پیسز میں ہماری زمین بھی ایک ستارے کے طور پہ, ایک بعد میں پلینٹ کے طور پہ وجود میں آئی. پھر ہم بات کریں گے کہ بگننگ آف لائف آن دا ارتھ, کہ کس طرح سے یہ جو زمین ہے وہاں پہ زندگی شروع ہوئی. یعنی کہ سر جیمز جینس کا کہنا ہے کہ اس کائنات میں زندگی کا ہونا اور شاید کہیں ایک بہت چھوٹے سے جاندار سے شروع ہوا ہوگا, یعنی کہ جو کہ اپنے آپ کو پروڈیوس کر کے دوبارہ سے پھر خود سے کیا ہو گیا, ختم ہو گیا. شاید وہ جاندار زمین پر رینگنے والے بھی ہو سکتے تھے, شاید وہ جاندار پانی میں چلنے والے بھی ہو سکتے تھے, اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جو زندگی کا تسلسل تھا وہ قائم ہوا, اور یہی جو جاندار تھے آپس میں اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتے چلے گئے, اور اس کے نتیجے میں ایک کمپلیکس آرگنزم مارز وجود میں آیا. اور جو وہ ایک کمپلیکس آرگنزم تھا اس کو ہم نے کس کا نام دیا, ہیومن بینگز کا نام دیا, یعنی کہ انسانوں کا نام دیا. اب باقی تو جو جاندار آہستہ آہستہ مارز وجود میں آتے رہے, لیکن انہی میں سے ہیومن بینگ اپنی ایک الگ کیا رکھتا ہے, اہمیت رکھتا ہے. یعنی کہ اگر ہم باقی جانداروں کو دیکھیں تو وہ الگ ہیں, اور اگر ہم حضرت انسان کی بات کریں, بنی نوع انسان کی بات کریں, تو سائنٹیفکلی ہیومن بینگز ایک تسلسل کے نتیجے میں پیدا ہوئے. یعنی کہ ہیومن بینگز کس طرح سے مختلف ہیں, اپنی فیلنگز کے لحاظ سے, پھر اس کے بعد ایمبیشنز کے لحاظ سے, یعنی کہ اپنے خواہشات کے حوالے سے ہیومن بینگز احساسات کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد سینس آف بیوٹی, یعنی کہ جسے ہم کیا کہتے ہیں, ذوق جمال کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ریلیجن, یعنی کہ مذہب. یعنی کہ اگر ہم انسان کو باقی جانداروں کے ساتھ کمپیئر کریں تو انسان ان ساری خوبیوں کے ساتھ کیا ہے, الگ ہے, ٹھیک ہے, اور باقی جاندار کیا ہیں, الگ ہیں. تو اس طرح سے جو زمین ہے اس کی شروعات ہوئی, یعنی کہ ایک کمپلیکس آرگنزم کے ساتھ. پھر بچے ہم بات کریں گے اپنے ایک نیکسٹ پوائنٹ کی طرف, جس کا نام کیا ہے, یونیورس از فرائٹننگ, کہ کس طرح سے ہماری جو یونیورس ہے وہ کیا ہے, بہت زیادہ فرائٹننگ ہے. اب وہ بہت زیادہ فرائٹننگ کس طرح سے ہے کہ اگر ہم بات کریں اس پوری کائنات کی تو یہ کائنات کیا ہے, لامحدود ہے, یعنی کہ امینس ڈسٹنس ہے ایک دوسری چیزوں کے درمیان, اور اس امینس ڈسٹنس کی وجہ سے یہ کائنات کیا ہے, بہت ہاریبل ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ وقت کی جو وسعتیں ہیں وہ کیا ہیں, بہت زیادہ ہیں, اور اس طرح سے وقت کی ان وسعتوں کی وجہ سے جو کائنات ہے وہ بہت کیا ہے, ہاریبل ہے. اس لیے our universe is so much frightening, ٹھیک ہے. یعنی کہ اگر ہم بات کریں کہ جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی اور وقت آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا, تو اگر جو زندگی جب سے مارز وجود میں آئی, اگر ہم اسے اس طرح سے کمپیئر کریں کہ وہ کیا ہے جی, سالوں پر محیط ہے, تو اس کے بعد اگر ہم انسانی زندگی کی بات کریں گے تو انسانی زندگی کو ہم سیکنڈز میں کاؤنٹ کریں گے. تو اس طرح سے ہماری جو زمین ہے وہ کیا ہے, بہت زیادہ الگ مقام رکھتی ہے اس یونیورس میں, اور اس کا کہیں نہ کہیں ایک بہت ہی مائنر سا کیا ہے, کردار ہے. تو اس طرح سے our universe is so much frightening, ٹھیک ہے. پھر ہم بات کریں گے اگلے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف, جس کا کیا نام ہے, لائف ان دا پلان آف یونیورس, ٹھیک ہے. یعنی کہ یونیورس کے حوالے سے کائنات میں زندگی کا ہمارا کیا ہے, رول ہے. اب دیکھیں
زندگی کا ہونا اپنی ڈفرینٹ محرکات کی وجہ سے ہے، یعنی کہ یہ جو ارتھ ہے، جو زمین ہے، اس پہ زندگی کا وجود کیا ہے؟ برقرار ہے. لیکن اگر باقی سیاروں کی بات کی جائے تو وہاں پہ زندگی کا ابھی تک جو وجود ہے وہ برقرار نہیں ہے. اس کی مثال ہم اس طرح سے لیں گے کہ جیسے فار ایگزامپل یہ ایک بہت بڑا کیا ہے؟ سٹار ہے. اب اس سٹار میں یہ چھوٹے چھوٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں، دائرے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب اس دائروں میں اگر میں بات کرتا ہوں اس ریڈش پوائنٹ کی، تو یہ ریڈش پوائنٹ کس کو ظاہر کر رہے ہیں؟ ٹمپریچر بیلٹس کو ظاہر کر رہے ہیں. کس کو ظاہر کر رہے ہیں؟ ٹمپریچر بیلٹس کو. تو یہ جو ٹمپریچر بیلٹس ہیں وہ اس موجود طبعی حالت کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ زندگی کا وجود کیا ہے؟ برقرار ہے. اگر ہم ان ٹمپریچر بیلٹ سے باہر کی بات کریں گے تو جہاں پہ زندگی لائف از ناٹ پاسبل. اور اگر اس پوائنٹ سے اندر بات کریں گے تو جہاں پہ ٹمپریچر کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. اور اگر اس ٹمپریچر بیلٹ سے باہر کی بات کریں گے تو وہاں پہ ٹمپریچر جو درجہ حرارت ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے؟ کم ہے. یعنی کہ جس سے یہ مراد ہے کہ بہت زیادہ سردی ہے. اور اگر اس ٹمپریچر بیلٹ سے آگے جائیں گے، اندر کی جانب جائیں گے تو وہاں پہ ٹمپریچر کیا ہے؟ بہت زیادہ ہے. تو جس کی وجہ سے زندگی کو ایک تسلسل میں چلنے کے لیے لائف نیڈ اے ویری سوٹیبل اینڈ temperate temperature, which is very crucial for the survival of life. So that is why Sir James Jeans has very categorically and in a very precise manner described about the universe کہ کس طرح سے ہماری یہ جو کائنات ہے وہ وجود میں آئی، اور اس میں کہیں نہ کہیں ہماری جو زمین ہے اس کا بہت کیا ہے؟ ایک فار ایگزامپل اگر یہ سٹار ہے، یہ زمین ہے، اور اگر ہم اس کو یونیورس کی بات کریں تو اس یونیورس میں ہماری یہ جو ارتھ ہے اس کا ایک بہت ہی کیا ہے؟ معمولی سا کردار ہے، یعنی کہ اسمال سے ڈاٹ کی طرح اس کا کردار ہے. تو اس طرح سے یہ جو کائنات ہے یہ وسیع و عریض پیمانے پر کیا ہے؟ پھیلی ہوئی ہے. تو اس طرح سے سر جیمز جینس نے اپنے اس ایسے دا ڈائنگ سن میں اس زندگی کا وجود میں آنا اور پھر اس کے مختلف محرکات کو کیا کیا ہے؟ ڈسکس کیا ہے. کہ آئی ہوپ آپ نے اس لیکچر کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا. اینڈ ڈو گیو یور فیڈ بیک ایٹ the page of Bright Star Academy. I hope you like this lecture. Till then, Allah Hafiz.